السلام علیکم۔ حج 2027 کی رجسٹریشن کا عمل جو کہ 18 اگست سے شروع ہوا تھا وہ مکمل ہونے والا ہے اور صرف کچھ ہی نشستیں جو ہیں وہ باقی رہ گئی ہیں۔ آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو کل ڈیٹا جاری کیا تھا منسٹری نے، اس کے مطابق حج 2027 کی سرکاری اسکیم میں صرف 8,500 سیٹیں باقی تھیں، جس کے متعلق ہم نے رات میں ویڈیو بھی اپلوڈ کی تھی اور آپ کو بتایا تھا کہ تقریباً 15 سے 18,000 سیٹس باقی ہیں لانگ ٹرم حج کے تحت۔ اب تک تقریباً 88,700 عازمین حج اپنی درخواست اور رقم کی پہلی قسط جمع کروا چکے ہیں، اور یہ ڈیٹا کل تک کا ہے۔ اب تیزی سے جو ہے وہ لانگ ٹرم کی سیٹیں جو ہے وہ ختم ہو رہی ہیں، اور شارٹ ٹرم کا بھی ہم نے آپ کو کل کی ویڈیو میں بتایا تھا، اپڈیٹ کیا تھا کہ کچھ لوگوں کو ای میلز آئی ہیں کہ وہ شارٹ ٹرم حج کے تحت جو سیٹس ختم ہو گئی تھیں لیکن اس میں کچھ سیٹس اویلیبل ہیں اور لوگ شارٹ حج کے تحت بھی اپنی درخواستیں جمع کروا سکتے ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ اعداد و شمار کی طرف۔ مذہبی امور کے ترجمان کے مطابق سرکاری حج اسکیم کے تحت پہلی قسط جمع کروانے والے عازمین میں صوبہ پنجاب سر فہرست ہے، جہاں 46,400 عازمین نے اپنے واجبات جمع کروائے ہیں۔ کیونکہ پنجاب کا جو صوبہ ہے وہ آبادی کے لحاظ سے سب سے گنجان آباد علاقہ ہے، تو اسی لیے وہاں سے سب سے زیادہ درخواستیں موصول ہوئیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر سندھ ہے۔ سندھ سے 23,500 عازمین حج نے اپنی درخواست اور اپنی رقوم جمع کروائیں، جبکہ کے پی کی سے 11,300 عازمین حج نے اپنی پہلی قسط کی ادائیگی مکمل کر لی ہے۔ مزید اعداد و شمار کے مطابق اسلام آباد سے 3,933، بلوچستان سے 2,555 اور گلگت بلتستان سے 677، جبکہ آزاد کشمیر سے 362 عازمین حج نے ابھی تک اپنی حج کی جو ادائیگی ہے اس کی پہلی قسط جمع کروائی ہے۔ وزارت کے ترجمان کے مطابق حج 2027 کے لیے نیشنل آئی ٹی بورڈ کے تعاون سے قائم کیے گئے ڈیجیٹل حج پورٹل پر آن لائن ادائیگیوں کا سب سے زیادہ ریکارڈ قائم ہوا ہے۔ اب تک کی جتنی بھی ادائیگیاں ہوئی ہیں حج کے لیے، وزارت مذہبی امور کے مطابق تقریباً 40% عازمین نے روایتی بینکنگ کے بجائے ون لنک یا کارڈ کے ذریعے آن لائن ادائیگی کو ترجیح دی ہے، اور حیرت انگیز طور پر صوبہ بلوچستان سے آن لائن ادائیگی کا رجحان سب سے زیادہ رہا ہے، جبکہ وہاں پر جو تعلیم کا ریشو ہے وہ سب سے کم ہے، جہاں پر 72% عازمین نے ڈیجیٹل طریقے سے حج واجبات جمع کروائے ہیں۔ اس کے علاوہ عازمین کی سہولت کے لیے پاک حج ایپ اور حج پورٹل پر واجبات کی ادائیگی کے 3 طریقے فراہم کیے گئے ہیں، جن میں ون لنک پی ایس آئی ڈی کریڈٹ کارڈ اور پاک حج ایپ پر موجود مینول بینک چالان کے ذریعے سے عازمین اپنی رقوم کو جمع کروا سکتے ہیں۔ اس اقدام کا مقصد عازمین کو گھروں سے ہی حج درخواستوں اور واجبات کی ادائیگی کی سہولتیں فراہم کرنا ہے۔ حج 2027 پر جانے کے خواہش مند جو عازمین ہیں ان کے حج پیکج کی جو مطلوبہ تعداد ہے وہ مکمل ہونے کے بعد حج 2027 کی ادائیگی روک دی جائے گی۔ اس لیے عازمین کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ نشستیں مکمل ہونے سے قبل ہی اپنی درخواستیں جمع کروا دیں۔ حج 2027 کے لیے مجموعی طور پر 1,79,210 عازمین کا جو کوٹا ہے وہ مقرر کیا گیا ہے، جس میں سے گورنمنٹ کے کوٹے کے تحت جانے والے حجاج کرام کی تعداد 1,07,526 ہے۔ تو جن لوگوں نے ابھی تک اپنی درخواستیں جمع نہیں کروائی ہیں وہ جلد از جلد اپنی درخواستیں جمع کروا لیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کے پاسپورٹ بن کر نہیں آئے تھے ان کے لیے یہ ایک بہت اچھا موقع ہے کہ اب وہ اپنی جو ادائیگیاں ہیں وہ کر سکتے ہیں اور درخواستیں جمع کروا سکتے ہیں، کیونکہ جب سے جو ہے وہ وصولی کا عمل شروع ہوا تھا حج کی درخواستوں کا اور رقم کا، اس وقت بھی بہت سارے لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم نے پاسپورٹ ارجنٹ بیسس پر بننے دیا ہے، اس میں بھی 2 سے 3 دن 4 دن کا ٹائم لگے گا۔ تو اب اس بات کو 4 روز گزر چکے ہیں، تو بہت سارے لوگوں کے پاسپورٹ بن کر آ چکے ہوں گے، تو اب وہ لوگ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور حج کا فریضہ انجام دے سکتے ہیں۔ حج اور عمرے سے متعلق مختلف معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔